السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، صحیح بخاری میں کتاب العلم ہم پڑھ رہے تھے، اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے علم کے حوالے سے ہی جو بات کر رہے تھے کہ علم کے دینے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور اس میں مختلف طرح کی احادیث بھی ہم نے پڑھی تھیں۔ ٹھیک ہے، کہ ایک دو جو ہیں آپ کے ذہن میں جیسے آ رہی ہوں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تعلیم دے رہے ہوں اور بیچ میں کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کو مکمل کیا اور پھر سائل کے سوال کا جواب دیا۔ لیکن ایک جگہ پر ہم نے دیکھا کہ کوئی جیسے وضو کر رہا ہے اور اس نے اپنی ایڑیوں کو نہیں اچھی طرح سے دھویا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ہی اس کو پکار کر کہا، کیونکہ اگر اس کا وضو ٹھیک نہ ہوتا تو ظاہر ہے اس کی نماز قبول نہیں تھی، کیونکہ نماز اور طواف کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت کون سی؟ وہ جو خاص وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات کسی علم کا بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت ہی آپ پکار کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کسی بہت اہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ آپ کے سامنے ہیں وہ دین یا علم سیکھ رہے ہیں، اور اتنے میں کوئی بچہ یا ویسے کوئی ایسا سوال کر دیتا ہے جس کی ابھی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، تو آپ اس سوال کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ سوال کیا تو جا سکتا ہے، یعنی لیکن بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے عالم سے سوال نہیں کرنے چاہیے، اور اسی طرح وہ سوال جن کا آپ کے عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ صرف بحث برائے بحث ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے یا عمل کے لیے کوئی نقطہ آپ کو سیکھنا ہے تو اس میں شرم بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ دو حدیں ہیں جن کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ادب کی وجہ سے بعض اوقات صغار صحابہ اپنے کبار صحابہ کی وجہ سے چپ رہتے تھے، حالانکہ ان کو سوال کا جواب آتا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو علم کی محفل کا ایک ادب ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے سیکھا۔ تو اس میں یہ جیسے صرف ایک چھوٹا سا اشارہ جیسے کروں گی کہ بعض اوقات کوئی دین کا عالم، یا اگر وہ عالم نہیں بھی ہوتا لیکن وہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، اور اس سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو محفل میں بیٹھے ہوئے باقی ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں، صرف اپنا جو بھی ان کا ماضی کا علم ہوتا ہے، اور وہ حالانکہ قرآن و حدیث پر مبنی بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی رائے دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ یہ آج کل عام مزاج بن گیا ہوا ہے ہمارا، تو اس کو بھی قابو کرنے کی ضرورت ہے، اور کہ علم حاصل کرنے کے لیے نا صبر چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے آپ سب نے آج سورہ کاف پڑھی ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنا تھا تو وہ جب صبر نہیں کر سکے تو علم کے سیکھنے کا راستہ روک دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بس اس کے بعد خضر علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ صبر اور استقامت عطا فرما دے کہ ہم علم کی راہ پر چلتے چلے جائیں، اور زیادہ نہیں، جیسے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا لے لینا بھی کافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بجائے یہ کہ انسان کچھ بھی نہ کرے، یا یہ کہ بہت زیادہ کرے اور فرائض کو بھی چھوڑ دے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم کی راہ میں آگے سے آگے لے جائیں، کیونکہ علم والوں کے بلند درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ آج جو باب ہے وہ ہے باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الی الآفاق، ورأى عبد الله ابن عمر ويحيى ابن سعید ومالک ذلك جائزا، واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب لامیر السریۃ کتابا وقال۔ پہلے ترجمہ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ مناولہ کا بیان اور عالموں کا علم کی باتوں کو لکھ کر دوسرے شہروں میں بھیجنے کا بیان، یعنی اب علم کیسے نشر کیا جاتا تھا، پھیلایا جاتا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو عالموں کی باتیں لکھی جاتی تھیں، پھر ان کو آگے پھیلایا جاتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف لکھوائے اور ملکوں میں بھجوائے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ اس قرآن کو مدون کیا گیا اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ مصحف میں جب لکھوایا گیا تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور انہوں نے یہ اسی لیے مصحف عثمان بھی آپ پڑھتے ہیں نا،
تو یہ مختلف ملکوں میں بھجوائے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یحییٰ بن سعید انصاری اور امام مالک نے اس کو جائز رکھا ہے، یعنی مناولہ کو، ٹھیک ہے۔ اور حجاز کے بعض عالموں نے مناولہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ایک سردار کو خط لکھ دیا اور فرمایا لا تقرأہ حتی تبلغ مکان کذا و کذا، کہ اس کو پڑھنا نہیں جب تک کہ تم فلاں مقام پر نہ پہنچ جائے۔ فلما بلغ ذلک المکان قرأہ علی الناس واخبرہم بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ اس مقام پر پہنچا تو اس نے لوگوں کو وہ خط پڑھ کر سنایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حکم بتلایا، ٹھیک ہے۔ تو مناولہ دراصل کیا ہے کہ استاد اپنی کتاب شاگرد کو دے کر کہے کہ یہ کتاب میں نے فلاں شخص سے سنی ہے یا میری تالیف ہے، اس کو تو مجھ سے روایت کر دے، یعنی استاد ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اپنے شاگرد کو اس کی اجازت دے رہا ہے کہ اس کو میری طرف سے پڑھ دے۔ تو ہمارے زمانے میں اکثر حدیث شریف کی سند یوں دی جاتی ہے، اور اس میں اب یہی یہاں پر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مکاتبہ کیا ہے کہ استاد اپنے ہاتھ سے خط لکھے یا کسی اور سے خط لکھوا کر شاگرد کے پاس بھیجے، اور شاگرد اس صورت میں بھی اس کو اپنے استاد سے روایت کر سکتا ہے۔ اور قسطلانی نے کہا کہ مکاتبہ میں یہ ضرور ہے کہ احتیاط سے بند کر کے اس پر اپنی مہر کر دے تاکہ دغا بازی کا احتمال نہ رہے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں ہماری احادیث سے ہی مل جاتی ہیں، اور کہ یعنی ہمارے دین میں ہی اس بات کی اتنی احتیاط کی جاتی تھی۔ تو یہ جو آج کل مختلف ملکوں کے سفیر ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ظاہر ہے خطوط بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے بادشاہوں کے، اور ان پر باقاعدہ سٹیمپس ہوتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ باقاعدہ انہی کی طرف سے آیا ہے، تو یہ روایت تو ہمارے ہاں پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ امام بخاری کے نزدیک مکاتبہ بھی قوت میں مناولہ کی طرح ہے، لیکن دوسرے علماء نے مناولہ کو قوی کہا ہے کیونکہ اس بالمشافہ اجازت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سامنے۔ تو اسی سے اب ایک حدیث لیتے ہیں اس کے، جس میں ایک بدو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور بدو بات کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اور میں اس میں اب یہ دیکھتی ہوں کہ حدیث نمبر کیا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی بھی ہے، پہلی والی جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نا۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا سلیمان ابن مغیرہ قال حدثنا ثابت عن انس قال نهینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل فیسألہ ونحن نسمع فجاء رجل من اہل بادیۃ۔ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن مغیرہ نے، ہم سے ثابت نے بیان کیا، انہوں نے انس سے، وہ کہتے تھے ہم کو تو قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا منع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے جس نے بھی پڑھا ہوگا آپ کو یاد ہے کہ یہود اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بہت سوال کیا انہوں نے، اور ان کو تنگ کر دیتے تھے، تو صحابہ کو روکا گیا کہ تم اس طرح سے جیسے وہ اپنے انبیاء کو سوالوں سے تنگ کرتے ہیں تم نہ کرو۔ تو پھر صحابہ کو اگر علم حاصل کرنے کا ظاہر ایک شوق تو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رکے رہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بہت پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دیہات سے آئے جس کو اس ممانعت کی خبر نہ ہو، یعنی دیہاتی کوئی ہو، بدو ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں یا یہ کہ قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص آئے وہ آپ سے سوالات کرے، فیسألہ ونحن نسمع فجاء رجل من اہل البادیۃ، تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص آئے اور وہ سوال کرے اور ہم سنیں۔ تو ایک شخص ایسا ہی اہل بادیہ میں سے آیا، فقال اتانا رسولک فاخبرنا انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، قال صدق، تو وہ آیا اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی یعنی آپ کا سفیر ہمارے پاس پہنچا، اس نے یہ بیان کیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بھیجتے تھے اپنے سفیروں کو کہ وہ جا کر علم دیں۔ اب وہ تصدیق کرنے کے لیے ایک طرح سے آیا ہے، کہنے لگا کہ اس نے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، سچ کہا۔ قال فمن خلق السماء قال اللہ عز وجل، تو کہنے لگا آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ عز وجل نے۔ قال فمن خلق الارض والجبال، تو کہنے لگا کس نے پیدا کیا زمین اور پہاڑوں کو، قال اللہ عز وجل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل نے۔ قال فمن جعل فیہا المنافع، کہ اس میں منافع یعنی کہنے لگا کہ زمین پہاڑ کس نے بنائی، ہاں جی، فائدے کی چیزیں کس نے بنائیں،
قال اللہ عز و جل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیها المنافع اللہ ارسلک۔ اب وہ اس طرح سے بات کرنے لگا کہ اس نے کہا کہ پھر اس خدا اللہ کی قسم جس نے آسمان بنایا اور زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا اور زمین پیدا کی اور پہاڑوں کو نصب کیا اور اس میں منافع کی چیزیں رکھیں، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ قال زعم رسولک ان علینا خمسہ صلاتین و زکاتین فی اموالنا۔ اب وہ کہنے لگا کہ وہ جو آپ کا سفیر ہے اس نے آ کے یعنی ہمیں کہا ہے کہ ہم پر 5 نمازیں اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ قال صدقہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، تو کہنے لگا کہ قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو ان تمام باتوں کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا، قال صدقہ، قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا۔ اب وہ کہنے لگا کہ آپ کا ایلچی کہتا ہے، یعنی آپ کا سفیر کہتا ہے کہ ہم پر سال بھر میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتا ہے۔ تب وہ کہنے لگا قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں ایک بدو شخص ہے اور کس طرح سے وہ سوال کر رہا ہے اور خود کو اپنے لیے ایک تصدیق فراہم کر رہا ہے کہ اچھا وہ ایلچی نے مجھے یہ آ کے کہا ہے تو کیا آپ ہی نے ایسا کہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی ایسا کہا ہے۔ پھر وہ کہتا کہ اچھا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے بات کرنے سے انسان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے بڑھتا ہے اور پھر اس بات پر ایمان کتنا بڑھتا آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے خالق مالک کا حکم ہے۔ لیکن ہم کبھی اس طرح سے دین میں غور و فکر نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے۔ ہم بس کہتے ہیں کہ اچھا یہ ارکان اسلام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، جو ہم نے بچپن سے سن آئے ہیں۔ تو جو ہم احادیث کو پڑھتے ہیں نا اور اس میں ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا یہ علم جو میں نے بچپن میں سیکھا تھا وہ یہاں پر اس طرح سے بیان ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایمان بڑھتا ہے اور عمل پر استقامت آتی ہے کہ اچھا میرے رب نے مجھے یہ سب کچھ حکم دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ بے شک ہم پر اس گھر کا یعنی حج بیت اللہ فرض ہے جو اس کی طرف استطاعت رکھتا ہو راستے کی۔ قال صدقہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا اس نے۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، تو اب وہ یہ کہنے لگا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ قال فوالذی بعثک بالحق، تو قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، لا ازید علیہن شیئا، نہ تو میں ان پر کچھ زیادہ کروں گا، ولا انقص، اور نہ ہی ان پر کم کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر بنیادی طور پر علم کی بات بھی پتہ چل گئی اس حدیث سے، اور دوسرا یہ کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ بھی پتہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد کسی انسان کو کیا کرنا ہے وہ بھی یہاں پر پتہ چل گیا، ارکان اسلام بھی سامنے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایمان کے بعد علم کا باب آیا ہے، علم کو سیکھنا ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باتیں تو وہی ہیں جو ہمیں سب معلوم ہیں، لیکن دراصل اس نے اس کو کس چیز سے جوڑا ہے کہ سفیر آیا، اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا طریقہ دیکھیں کہ وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان و زمین بنائی، پہاڑ بنائے اور ساری منافع کی چیزیں اس میں رکھی ہیں، وہ رب آپ کو یہ سب حکم دے رہا ہے، تو کیا تم اب مانو گے؟ ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رب کا علم تو ہمیں کائنات کی نشانیوں سے ہی مل جاتا ہے نا۔ کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ کائنات کا یہ مدلل نظام بغیر کسی رب کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لاتے تھے کہ خالق مالک اور مدبر وہی ہے، لیکن اس کی الوہیت کو ماننے میں شرک کرتے تھے، یعنی اس کو الہ نہیں مانتے تھے کہ وہی معبود ہے، وہی مألوہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے عزت اور تعظیم کے ساتھ، اس سے ڈرتے ہوئے۔ تو مانتے تو وہ یہ ساری باتیں تھے کہ من خلق السماء والارض والجبال والمنافع فیہا،
تو لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ دوسروں کو بھی الہ بنا لیتے تھے. تو جس شخص کے اندر توحید ربوبیت اور الوہیت آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ اللہ کے احکامات کو ماننے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. ٹھیک ہے، اب باتیں تو وہی ہیں جو ہم نے شروع سے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ وہ وقت ہے ہم سب جو بلوغت کو عمر کو کراس کر چکے ہیں اور عمر کے جس حصے میں ہیں، ہم سب سے پوچھا جانا ہے کہ ان اعمال میں سے کس میں کمی کی اور کس میں زیادتی کر دی. ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا کہ میں نہ تو اس میں کچھ زیادتی کروں گا اور نہ ہی کچھ کمی کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی تصدیق کر دی کہ اگر اس نے ایسا ہی کہا ہے ان صدقہ لیدخلن الجنہ، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. تو ایک ایک کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی توحیدی ربوبیت پر ایمان لے آئے کہ آسمان و زمین اور ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، تو وہی الہ ہونے کا حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. اور پھر دیکھا جائے کہ کیا میری نمازیں پوری ہیں، کیا میری نمازیں اس معیار پر ہیں جس طرح کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائیں. اس کے بعد پھر زکوٰۃ کی بات آئی ہے کہ کیا میں جتنی زکوٰۃ مجھ پر لگتی ہے میں اس کو دیتی ہوں. ٹھیک ہے، نوافل کی یہاں پر نفلی صدقات وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہی کو بس فوکس کر لیں کہ کیا آپ وہ دیتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس سرمایہ زیور چیزیں وغیرہ ہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہیں تو کیا آپ ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ روزوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے. کیا آپ کے روزے پورے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دوران حیض اور نفاس جو آپ کے روزے چھوٹتے ہیں ان کی قضا دینی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے نہیں دی تو وہ آپ کو دینی پڑے گی، صرف کفارہ دینے سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر فرمایا کہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. بعض اوقات ہماری استطاعت ہوتی ہے، سفر خرچ بھی ہوتا ہے، محرم بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے رسم و رواج کے ایک اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں فلاں کی شادی ہو جائے فلاں. اللہ نے یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ان لوگوں کی سب کی شادیاں کر کے اور سارا کچھ کر کے جاؤ. بھئی یہ تو ہے ہی، عورت کے لیے تو حج عمرہ ہے ہی ایک جہاد. ٹھیک ہے، تو جب آپ پر وہ فرض ہو گیا تو وہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس حدیث سے ہم کیا سیکھیں کہ کیا میرے ارکان اسلام پورے ہیں، کہ چاہے آپ اس میں بہت زیادہ نہ کریں. جیسے اگر آپ زکوٰۃ ہی ادا کر دیں تو کافی ہے کہ آپ کے پاس نفلی صدقات کے لیے وہ اتنی آپ کی اہلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ تو پورا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 64 آ رہی ہے یہاں پر، اور جی کتاب میں بھی میرے پاس یہی ہے. حدثنا اسماعیل ابن عبداللہ قال حدثنی ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا وامرہ ان یدفعہ الی عظیم البحرین فدفعہ عظیم البحرین الی کسریٰ. ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے صالح سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر ایک شخص عبداللہ بن حذافہ کو دیا اور اس سے یہ فرمایا کہ وہ اس خط کو بحرین کے حاکم کو دے، اور بحرین کے حاکم منظر بن ساوی نے وہ خط کسریٰ پرویز کو بھیج دیا. فلما قرأہ مزقہ، تو جب اس نے یعنی پرویز نے اس کو پڑھا تو اس کو پڑھ کر پھاڑ ڈالا. فحسبت ان ابن المسیب، اور ابن شہاب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابن مسیب نے کہا قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران والوں پر بد دعا کی کہ غارت کہ اللہ کرے وہ بھی بالکل پھاڑ ڈالے جائیں. این یمزقوا کل ممزقین، ہر طرح سے وہ بھی پھاڑ ڈالے جائیں یعنی ہلاک ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی، اور ہوا کیا کہ پوری ہوئی پھر اسی طرح سے. تو یہاں پر اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ بحرین ایک شہر ہے بصرے اور عمان کے بیچ میں. کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب ہے. اس زمانے میں کسریٰ پرویز ابن ہرمز بن نوشیروان تھا، اس کو خسرو پرویز بھی کہتے ہیں. اس مردود کو اس کے بیٹے شیرویہ نے مار ڈالا اور خود تخت پر بیٹھ گیا. اس کے بعد اور 2-3 شخص تخت ایران پر بیٹھے مگر بدنظمی بڑھتی گئی. آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایران فتح کیا اور سارا مال و دولت چھین لیا.
شہزادیوں تک کو قید کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران والوں کے حق میں بددعا فرمائی تھی جو پوری ہوئی. تو ایک رسول کا احترام اور اس کا عزت اور مرتبہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا نا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان مبعوث فرمائے گئے اور انہوں نے ہمیں یہ قرآن و حدیث دیا الحمدللہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء میں بلند ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ عزت کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی حدیث پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو کیا ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا ثبوت یہی ہے نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں. تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں؟ اور جب ہم حدیث سنتے ہیں اور اس علم کو حاصل کرتے ہیں، تو کیا ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا اس کو ایک عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ آج آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو آپ کی جسمانی، روحانی، ذہنی صحت کے لیے کوئی ڈاکٹر کوئی چیز لکھ کے دے، کوئی سائیکولوجسٹ کوئی چیز دے، یا کوئی، اب تو خیر سائیکولوجسٹ اور ڈاکٹرز کے علاوہ کیا، اب تو مساجر اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اب نکل آئے ہیں، تو ہم ان کی باتوں کو، یا ٹک ٹاک پہ کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو ہم اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہماری تمام بیماریوں کا، چاہے وہ جسمانی ہوں، کوئی روحانی ہوں، کوئی جذباتی ہوں، کوئی ذہنی ٹینشنز ہوں، سب کا علاج قرآن میں شفا کے طور پر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. بے شمار ایسی غذائیں بتائی گئی ہیں جن میں ہمارے لیے یہ علاج موجود ہے، لیکن ہماری زندگی جو ہے، ہمارے معاملات اور معمولات سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم فرما دے کہ اب اس نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت ہی نہ دی اور خط کو پھاڑ ڈالا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا جو تھی وہ اس کے حق میں قبول ہوئی. پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر 65 ہے. حدثنا محمد ابن مقاتل ابو الحسن المروزی اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا شعبۃ عن قتادہ عن انس ابن مالک قال كتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او اراد ان یکتب فقیل له. تو اگلی حدیث ہے، ہم سے بیان کیا محمد بن مقاتل نے، جن کی کنیت ابو الحسن ہے. ہم سے بیان کیا عبداللہ بن مبارک نے، کہا ہم کو خبر دی شعبہ نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک سے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم یا روم کے بادشاہ کو ایک خط لکھا یا لکھنے کا قصد کیا، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فقیل لہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، کہ بے شک وہ لوگ یعنی عجم یا روم کے وہی خط پڑھتے ہیں جس پر ختم یعنی مہر لگی ہوئی ہو. بچپن میں آپ خط لکھتے رہنا تو اس کے نیچے لکھتے تھے ختم شد، یعنی مطلب یہ کہ اس کے اندر اب کچھ نہیں جا سکتا اور نکل نہیں سکتا. اسی طرح مہریں لگائی جاتی تھیں پرانے زمانے میں. تو خیر وہ خط بند کرنا ہوتا تھا تو نیل پالش ایسی چیزیں یوز کی جاتی تھیں. تو مختومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جس کی طرف سے آ رہی ہے نا ایز اٹ از پہنچی ہے، اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی گئی ہے. فاتخذ خاتما من فضة نقشہ محمد رسول اللہ کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ فقلت لقتادہ من قال نقشہ محمد رسول اللہ قال انس. اب جب صحابہ نے مشورہ دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بات بھی سنتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر یہ کھدا تھا محمد رسول اللہ. انس رضی اللہ عنہ نے کہا گویا میں اس انگوٹھی کی سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، تو سونے کی نہیں تھی، یہ چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس کی وہ سفیدی یعنی ظاہر ہے وہ سلور ہوتی ہے. تو شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے پوچھا اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تھا، یہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا انس نے، یعنی انہوں نے دیکھی اور وہ بتایا آگے. ٹھیک ہے، اور یہ نا نیچے سے شروع ہوتا تھا، یہ بھی یاد رکھیں، یعنی اوپر اللہ تھا، پھر رسول اور پھر محمد آتا تھا. ٹھیک ہے، تو پڑھا کیسے جاتا ہے محمد رسول اللہ لیکن ٹاپ پہ اللہ تھا. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 66 ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ان ابا مرۃ مولا عقیل ابن ابی طالب اخبرہ عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر. اور یہاں پر دراصل میں کلاس چل رہی
اب ایک باب جو ان سا ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں، باب کون سا ہے؟ نہیں میں بات نہیں کر رہی، میں میری کلاس سن رہی جی السلام علیکم، میوٹ کر دیں پلیز۔ باب من قعد حیث ینتہی به المجلس ومن را فرجتن فی الحلقۃ فجلس فیہا۔ اس شخص کا بیان جو مجلس کے آخر میں جہاں جگہ ہو بیٹھے، اور اس کا بھی جو حلقے میں کھلی جگہ پا کر اس میں بیٹھ جائے۔ یعنی اگر لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، اور کوئی ایسا شخص ہے جو پیچھے ہی بیٹھ گیا ہے، اور کوئی ایسا ہے جس نے آگے کسی دائرے میں کوئی جگہ دیکھی ہے تو وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، ان کو ابی مرہ عقیل بن ابی طالب کے غلام نے خبر دی، انہوں نے ابو واقد لیثی سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اتنے میں 3 آدمی باہر سے آئے، فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، تو 2 تو ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے آپ کا کلام سننے کو، اور ایک چل دیا، یعنی ایک نہیں آیا۔ قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے ایک نے تو تھوڑی سی جگہ، سوری اس سے پہلے ہے، پھر وہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَىٰ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ، تو ان دونوں میں سے ایک نے دیکھا کہ حلقہ، یعنی جو تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے نا، یعنی جو ایک دائرہ بنا ہے اس میں خالی جگہ ہے، فَجَلَسَ فِيهَا، تو وہ اس میں جا کر بیٹھ گیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، تو رہا دوسرا شخص، فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، تو وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ محمد ثالث فادبرا ذاہبن، تو تیسرا شخص جو تھا اس نے پیٹھ پھیری چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، قال الا اخبرکم عن النفر الثلاثۃ، کہ میں تمہیں خبردار نہ کروں ان 3 آدمیوں کے بارے میں، یعنی جن کو ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کہاں کہاں بیٹھے۔ اما احدہم فآوى الی اللہ فآواہ اللہ، تو رہا وہ ان دونوں میں سے جس نے اللہ کی طرف ٹھکانہ لیا یا پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پناہ دی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا وہ شخص، فَاسْتَحْيَا، یعنی جو دو میں سے دوسرا تھا جو پیچھے بیٹھ گیا تھا، تو اس نے اللہ سے حیا کی، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اور تیسرا یعنی آخری جو تھا تو اس نے اعراض کیا، یعنی منہ پھیرا اللہ سے، تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا، یعنی اعراض کیا تو اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ تو اب یہاں پر دراصل علم حاصل کرنے کی طلب میں جو لوگ جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں نا، جیسا ان کا کردار ہوتا ہے، وہ بھی یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی علم کی مجلس کا بتاتا ہے تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا اہمیت کا، یا پھر وہ ایسا یعنی کہ بد نصیب ہے کہ کہیں پر خزانہ بٹ رہا ہے لیکن وہ پیچھے سے ہی واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی 3 لوگ داخل ہوئے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، ٹھیک ہے، تو ایک واپس پلٹ گیا۔ امت ثالث فادبر ذاہبن، چلا گیا، وہ اس کو جیسے چاہیے ہی نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پر سونا بٹ رہا ہو نا تو ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جاتا ہے، لیکن یہی ہماری آزمائش ہے کہ سونے چاندی سے بڑھ کر ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے، جس میں ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا راز ہے۔ یعنی دنیا کی سونا چاندی کیا چیز ہے، آخرت میں جو انسان کو ہمیشہ کے فائدے اور وہ سونے چاندی کے محلات ملنے والے ہیں، اور وہ کس طرح ملنے والے ہیں، وہ اسی وحی الہی سے ملنے والے ہیں، لیکن ہم بے خبر انجان ایسی محفلوں سے بھاگتے ہیں، کہیں پر ہو بھی رہی ہوں تو شوق سے نہیں بیٹھتے کتنے ہی۔ اور اب تو ایک جو میڈیا کا جو کردار ہے کہ اس نے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ڈسٹریکٹ کر دیا نا لوگوں کو، کہ اگر وہ محفل میں بیٹھے بھی ہوں گے تو 10 دفعہ وہ موبائل کھول کے دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ وہ کیا سیکھیں گے، وہ کیا لیں گے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کا تو طرز عمل یہ تھا کہ وہ بیٹھتے تھے اور پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا پرندوں کو کہ یہ پتھر ہیں یا انسان بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں، وہ سیکھنے کے شوق میں آگے بڑھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اچھا کہیں جگہ ہے تو پھر وہ شرم نہیں کرتا، بھئی باقی بھی تو بیٹھے ہیں، میں بھی انسان ہوں، ان میں جا کے آپ بیٹھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حلقے کے اندر جگہ لی، یعنی وہ اللہ کا قرب چاہتا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے پاس سمیٹ لیا، یعنی اس کو اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ جیسے وہ
وہ 99 کا قاتل جو تھا اور اس نے 100واں بندہ بھی قتل کر دیا تھا، لیکن وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا اس بستی کی طرف، یعنی اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ نیکوکاروں کی بستی کو پہنچ جائے، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس فاصلے کو دیکھو اور اس کے قتل کو نہ دیکھو، ٹھیک ہے، یعنی ابھی اس نے وہ وہاں تک پہنچا نہیں تھا۔ تو بالکل اسی طرح آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 10 قدم آگے تھام لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ بھاگ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی بھاگ کر آتے ہیں آپ کی طرف۔ تو یہ تو انسان کی طلب ہے نا کہ اس کے اندر اللہ سے ملنے کی شوق اور اس سے ملاقات کی تڑپ کتنی لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جا کر حلقے میں بیٹھ گیا اور اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ ہم کہاں پناہ پکڑتے ہیں؟ ہم لوگوں میں پناہ پکڑتے ہیں، فلاں کے پاس مال ہے مجھے سہارا دے دے گا، میرے پاس اتنا مال ہو گیا، چلو میرے بڑھاپے کے لیے کافی ہوگا، اولاد ہے بڑھاپے کو کافی ہوگی۔ یہ سوچ ہے نا کہ ایک ہے جو اللہ کی طرف پناہ پکڑتا ہے، اور دوسرا تھا اس نے حیا کی، یعنی وہ آگے تو نہیں بڑھا، تھوڑا شرمسار سا ہی رہا، تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی۔ اور یہاں پر جو ہے نا تعویل نہیں کی جاتی نا کہ اللہ کے لیے اگر صفت حیا آئی ہے تو علماء پھر اس کو اسی طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے اللہ کے لیے استوا یعنی اترنا چڑھنا ہے، تو اس کی تعویل نہیں کی جاتی۔ لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا، اس کو عذاب نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، بلکہ یہ اگلی دو جو ہے نا انشاءاللہ اگلا باب شروع ہو رہا ہے وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے کیونکہ پھر زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پڑھا ہے اسی کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہم اپنا عمل بدلیں، اس بات کی توفیق عطا فرما دیں، اور جو باب چل رہا ہے نا وہ اس پہ ہم فوکس کریں، کیونکہ علم کی اہمیت، علم کو سیکھنا سکھانا فی زمانہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مشکل سے ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ علم کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے اندر اللہ نے علم حاصل کرنے کا شوق ڈالا ہے ان کو پھر قربانی کی سطح پر کام کرنا ہوگا نا، کیونکہ جس جگہ پر کسی کام کو کم کرنے کے لیے کم لوگ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہاسپٹلس میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو ڈاکٹرز آن ڈیوٹی نہیں بھی ہوتے ان کو بھی کال کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے دین کو پھیلانے والے، اس کو نشر کرنے والے، اس کو قربانی کے درجے پر بیٹھ کے اطمینان سے صبر استقامت کے ساتھ سیکھنے والے کم لوگ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہیں وہ اس کو سیکھیں اور اس کی ذمہ داری لیں، اور اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ڈاکٹر اگر پہنچتا ہے کسی جگہ پر تو وہ ڈالرز بھی کماتا ہے، لیکن اور ظاہر ہے کسی کو بینیفٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن دین کا جو پھیلانے کا اور اس کی نشر و اشاعت کا فائدہ ہے وہ انسان کی اپنی ذات کو سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا کیا ان پٹ ڈالا، یہ جو ہم ان پٹ ڈالیں گے یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ جیسے وہ شخص جس نے فآویٰ الی اللہ، اللہ کی طرف ٹھکانہ لیا، فآواہ اللہ، تو اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا۔ تو اگر ہم اللہ کے ہاں بلند درجات چاہتے ہیں اور بلند ٹھکانے چاہتے ہیں تو علم حاصل کرنے کی طلب اپنے دل میں پیدا کریں اور سیکھیں اور سکھائیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔